حضرات محترم، ساڑے معاشرے دے اندر، ساڑے گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے فسادات وہ دی وجہ بے صبری دا مظاہرہ کرنا، قرآن و سنت نبی پاک دی سیرت نو سامنے رکھ کے اگر زندگی گزاریے پھر ساڑے گھراں دے اندر سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ کائنات لوگو، رب العالمین نے ساڑا رزق آسمانہ دے اندر لکھ دیتا ہے، تو انشاءاللہ سانو ملے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ساڑے رزق دا وعدہ آسمانہ دے اندر کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اس زمین دے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جاندار کہ ہر شے دا رزق رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس زمین تے چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے سب جانداراں دا رزق کل فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب کے اندر لکھ دیتا گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رب العالمین نے ساڑے مقدر کے اندر جو رزق لکھ دیتا ہے سانو اودے تے خوش ہو جانا چاہیے، ساڑی رضامندی ہونی چاہیے۔ اور آج کل معاشرے دے اندر گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے کہ ساڑے اخراجات بہت زیادہ نے، آمدنی کم ہے۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا کہ اے لوگو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ او لوگ جڑے خرچ کردے نے، لم یسرفوا ولم یقتروا، بخل بھی نہیں کرتے، خرچ کردے ہیں اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ اور بعض دفعہ فضول اخراجات کی وجہ تو بھی ساڑے گھراں دے اندر فسادات ہوندے ہیں، یعنی جائز جگہ تے خرچہ کرنا چاہیے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بخل بھی نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو۔ اے رب العالمین دا مشورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور گھر دے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیوی دے نال اچھے طریقے دے نال زندگی گزارو، اور بیوی نو بھی اس چیز دا علم ہونا چاہیے کہ ساڑی جڑی آمدنی ہے رب العالمین جو رزق سانو عطا فرما رہے نے، اے دے اندر اسی گزارا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساڑے معاشرے دے اندر اسی جدوں ایک دوسرے نو دیکھنے ہیں، اپنے محلے دے اندر، اپنے رشتہ داراں دے اندر کہ فلاں بندے دا کاروبار بڑا چل رہا ہے، فلاں بندے کو جناب فلاں چیز ہے، فلاں بندے کو جناب کار ہے، وہ دا بہت بڑا کاروبار ہے، اور اسی مایوسی اختیار کر جاتے ہیں۔ کائنات دے لوگوں، سب کچھ رب العالمین دے کولوں منگنا چاہیے۔ اسی رزق دے اندر برکت واسطے اپنے رب دے کولوں دعا کریں گے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا رزق دے اندر برکت واسطے دعا کریا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ نماز کا اہتمام کرو، توبہ استغفار کرو، اور اپنے گھراں دے اندر اسی سورۃ الواقعہ دی تلاوت کریے، اور جس گھر دے اندر روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھی جائے یقیناً اس گھر دے اندر رزق دی فراوانی ہو جائے گی، رب العالمین رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ مگر بعض عورتاں جڑیاں نے اونا دے اندر ایک ناشکری دا پہلو ہوندا ہے، وہ جناب بات دے اندر ناشکری کر دیا نے، اور بڑیاں اللہ دیا نیک بندیاں بھی نے کہ جیڑیاں اگر تھوڑا بھی ہوئے پھر بھی رب العالمین کا شکر ادا کر دیا نے۔ حضرت ام عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ کئی مہینے ایسے بھی گزرتے کہ محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر چولہے دے اندر اگ بھی نہ چل دے، اللہ اکبر، تے اسی کھجور اور پانی تے گزارا کرتے، اللہ اکبر۔ اس ساڈے واسطے بہت بڑا درس ہے کہ اگر ساڈی آمدنی کم ہے جو رب العالمین سانو عطا کر رہے نے اسی اودے تے راضی ہو جائیے۔ بعض لوگ ناشکری دا مظاہرہ کردے ہویا کوئی جناب کھمبے تے چڑھ جاندہ ہے کی ہے جی میں خودکشی کرنا، کائنات دے لوگوں رب العالمین نے انسان سب تو مخلوقات کے اندر افضل بنایا، انسان اس دنیا تے چلے اور پھرے اپنے رزق کو تلاش کرے، اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دا جدو وصال ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر آپ دے دیے دے اندر ڈالن واسطے تیل بھی موجود نہیں، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات اپنے گھر دے اندروں اس حالت دے اندر بھی خرچ کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ ایک دن حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر ایک عورت آئی، انہیں آگے سوال کیتا کیا کوئی چیز کھانے واسطے موجود ہے؟ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 کھجورہ لے کے آئیاں، 3 کھجورہ لے کے آئیاں، اس مسکین عورت نو دے دیتیاں، او دے نال او دیاں 2 بیٹیاں نے، او 3 کھجورہ انہیں 2 کھجورہ اپنی دونوں بیٹیاں نو دے دیتیاں، 1 کھجور خود کھان لگی، اپنے منہ دے قریب کیتی ہے تے سوال کر دیتا پھر بیٹی نے کہ امی جی اے کھجور بھی منو دے دیو نا، اللہ اللہ۔ امی جی نے وہ بھی کھجور وہ دے 2 ٹکڑے کیتے، اللہ اکبر، وہ دے 2 ٹکڑے کر کے اپنا دونوں بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتی، اللہ اکبر۔ اے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اے عمل میں بڑی اچھا لگا، حتیٰ کہ اے عورت گھر کے اندر چلی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت دا
یہ واقعہ بیان کر دیا نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دے اس عمل دی وجہ تو بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کرن دی وجہ تو رب العالمین نے انہوں جنت عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر بیٹیاں والے ہو اگر تسی بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کر دے ہو نا کہ بشارت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ نے فرمایا وہ جڑا بندہ اپنی بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ دے معاملات کے اندر صبر کرتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین انہوں جہنم تو آزاد کر دیں گے اللہ اکبر کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا گھر دے اندر بیوی اگر صبر کرے تے رب العالمین او دے واسطے رحمتہ دا نزول فرما دینے اگر بیوی نہ شکری کرے حدیث امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا اے عورتاں دی جماعت صدقہ زیادہ کریا کرو صدقہ زیادہ کریا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت ویکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سوال کر دینے کہ اللہ دے رسول کس وجہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض عورتاں جڑیاں نے اپنے خاوند دی ناشکری کر دیاں نے کہ تو دے کماندہ ہی کچھ نہیں تو لیانا کی ناشکری کر دیا نے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے فرمایا کہ اے جناب کسے ایک دن کمی آ جائے کھان پین دے اندر اے جناب ناشکری کر لگا میں جدوں دی تیرے گھر دے اندر آئیاں اے حالات نے اللہ اکبر اور نیک بیویاں جڑیاں نے ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کر دیا نے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اے بعض عورتاں دے اندر اے عادت پائی جاندی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لام تان بہت زیادہ کر دیا نے گالیاں بہت زیادہ کر دیا نے حتیٰ کہ اپنی اولاد تے بھی لعنت کر دیا نے کائنات دے لوگوں لعنت بہت برا لفظ ہے تو اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا کہ اے بددعائے اے کدی بھی اے بددعا اپنے آپ نو بھی نہ دیو بعض لوگ اپنے آپ نو برا کہنے لگ پیندے نے اپنے آپ نو بددعا دین لگ پیندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے آپ نو بھی بددعا نہ دیو اپنے مال نو بھی بددعا نہ دیو اپنے کاروبار نو بھی بددعا نہ دیو اپنے اہل و عیال نو بھی بددعا نہ دیو نبی پاک نے فرمایا کہ ممکن ہے کوئی ایسا وقت ہوئے رب العالمین اس بددعا نو قبول کر لیں اللہ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتوں دی جماعت بہت زیادہ صدقہ کریا کرو اور نیک عورتاں بھی اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی دی مثال ایوب علیہ السلام نو رب العالمین نے گھر بھی بڑا سونا عطا فرمایا گھر بھی بڑا سونا عطا فرمایا اور باہر بھی بڑا سونا عطا فرمایا کاروبار بھی بڑا سونا ہے زمین جائیداد موجود ہے کہ مفسرین نے لکھے ہیں کہ نوکر چاکر بھی موجود نے اللہ رب العالمین کی طرفوں آزمائش آ گئی نا اللہ پاک دا قرآن پیارے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك
برجلک ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیاں بیویاں سب چھوڑ چھاڑ کے چلیاں گئیاں، اور اللہ اکبر، اور جڑیاں نیک بیویاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دی آل دی اندروں اے جناب بیوی رحمت جناب رہ گئیاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی رات دن خدمت کر دیاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری دی اندر مبتلا رہے نے، اور رب العالمین نے کلوں دعا کی تھی ہے کہ اے اللہ میری زبان نو سلامت رکھے آجے، اللہ میرے دل نو سلامت رکھے آجے، اللہ میں تاکہ تیرا ذکر کر سکا۔ اللہ 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 اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیے نیک بیوی اللہ اکبر گھر دے اندروں جاندیاں نے تے کام کاج کر کے حضرت ایوب علیہ السلام واسطے کھان پین دیاں چیزاں لے کے آندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس مقام تے سن، اہل علاقہ نے حضرت ایوب علیہ السلام نو علاقے تو دور نکال دیتا ہے۔ اما جی جدوں آئیاں اس مقام تے حضرت ایوب علیہ السلام موجود نہیں، ایک جناب نوجوان موجود نے۔ حضرت رحمت پوچھ دیا نے، بی بی رحمت پوچھ دیا نے کہ اللہ والیا ایتھے میرا ایک ایوب سی، بیمار سی تے مریض سی، انہوں ویکھے ہیں، وہ کہندے نے میں ہی ایوب ہاں۔ وہ کہن لگیاں جڑے اگے ہی دکھی ہون، جڑے اگے ہی پریشان ہون، انہاں نوں مذاق نہیں کری دے۔ فرمایا ایوب علیہ السلام فرماندے نے کہ میں ہی ایوب ہاں، رب العالمین نے مینوں شفا عطا کر دتیاں نے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے ایوب اپنی ایڑی زمین تے مارنا، اس تو پانی دا فوارہ نکل آئے گا، پانی دا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک ھذا، اے بڑا ہی ٹھنڈا پانی نکل آیا ہے، اے جناب بڑا ہی میٹھا پانی نکل آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی جدو ایڈی ماری نا، اللہ دے حکم دے نال اتوں پانی دا فوارہ نکلے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ایوب جی اینوں پی بھی لو تے دے نال نہا بھی لو، اینوں جدو پی لو گے تواڈے اندر دیاں بیماریاں دور ہو جان گیاں، اے دے نال جدو نہا لو گے تواڈا جسم جناب صحیح درست ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ پھر رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام نو شفا عطا فرما دیتی تے آسمان تو اپنی رحمت دا نزول فرمایا۔ دو جناب کھیت نے، ایک کھیت کے اندر رب العالمین نے سونے دا می برسایا، اور ایک کھیت کے اندر چاندی دا می برسایا۔ اللہ، اور نیک بیوی نے ساتھ نہیں چھڑیا۔ کائنات دے لوگوں، ساڑیاں گھراں دے اندر چھوٹی چھوٹی بات تو تکرار ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، اور شیطان کی آندا ہے کہ اے جناب دوویں
میاں بیوی آپس کے اندر لڑن مینوں موقع ملے. شیطان کی اندر کہ بین المرئی و زوجہ، شیطان کہتا ہے کہ انہاں میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا جائے. اللہ اکبر. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تے ابلیس دا تخت ہویا کردا ہے اور اپنے چیلیاں نو چھوڑ دیندا ہے لوگاں دے اندر فتنہ اور فساد پھیلان واسطے، تاکہ لوگاں دے اندر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. ادھروں جناب ایک شیطان آندا ہے، آ کے آندا ہے کہ میں نا اج فلاں لوگوں کی لڑائی کرا کے آیا، فلاں لوگ جناب گالیاں کڈن لگ پے، لڑن لگ پے. اور جناب ایک شیطان آندا ہے، آ کے آندا ہے کہ میں میاں بیوی دے درمیان جناب لڑائی کرا کے آیا. اور شیطان پہلے نو کی آندا تسی کوئی ایڈا بڑا کام کر کے نہیں آئے، اے بڑا کام کر کے آیا، اے میاں بیوی دے درمیان جناب لڑائی کرا کے آیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ جڑا شیطان ہے نا ابلیس، وہ اٹھدا ہے، انہوں گلے لاوندا ہے، انہوں جناب چومدا ہے، کہندا تو بڑا بڑا کام کر کے آیا. اللہ اکبر. مینوں ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت عمر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے اینا جناب ایک بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے آیا. ایک نوجوان آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہندا یا امیر المؤمنین، آواز دیتی نا اور گھر دے اندروں عورت دی بولنے دی آواز آ رہی ہے. وہ نوجوان نہ واپس پلٹے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولیا، دیکھیا کہ نوجوان واپس جا رہے ہیں. آپ نے انہوں بلایا، آپ نے فرمایا بھتیجے میری گل سن، کس واسطے آیا؟ کہنے لگا یا امیر المؤمنین، میری جڑی بیوی ہے نا میرے نال بڑا جھگڑا کرتی ہے، بولتی ہے. تو میں جدو ویکھیا کہ تواڈے گھر دے اندروں بھی آواز آ رہی ہے تو میں سن کے واپس پڑھ لیا بھی انہاں دا بھی یہی حال ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بیوی جڑی گھر دے اندر کھانا پکاندی ہے، روٹیاں پکاندی ہے، بچیاں نو سنبھالدی ہے، اینے کام کردی ہے کہ اگر کدی طلق کلامی ہو جائے تو معاف کر دیں، برداشت کر لیا. اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کہ ساڈے معاشرے دے اندر ایسے حالات پیدا ہو چکے نے کہ اگر گڈی والے نو راستہ نہیں ملیا تو جناب نوجوان تے تشدد کرنا لگ پیا. اگر جناب گھر دے اندر پریشانی آ گئی تو جناب کھمبے سے چڑھ گئے. اگر 30 روپیہ تو لڑائی ہو گئی، ہاں جی کسی نے کیلے خریدے 30 روپیہ تو لڑائی ہو گئی، جناب قتل و غارت سے اترا ہے. اللہ اکبر. ایک بھائی دس رہے سن، ایک عورت نہ موٹر سائیکل دے بیٹھی ہے، جا رہی ہے، رستے دے اندر انہیں دیکھیا ایک کتا ہے کہ وہ پچھلی لتاں دی معذور نے تے اپنے آپ نے گھسیٹ رہے ہیں. انہیں موٹر سائیکل کھلاری اتر کے وہ دے واسطے گوشت منگوایا، انہوں جناب وہ دے اگے رکھیا. کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا، ایسے لوگ بھی موجود نے. ایک عورت ذات ہے، انہیں ویکھیا کہ ایک کتا ہے اور معذور ہے اور وہ دے واسطے جناب انہیں کھان پین دا اہتمام کیتا ہے اور ایک ہمدردی کا مظاہرہ کیتا ہے. اور ایک طرف انسان ہے کہ اتنا پتھر دل ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو قتل ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین سانو محفوظ فرمائے، ساڈے گھراں دے اندر سکون پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.